میرے عزیز، انسان بڑا اپنے کردار سے ہوتا ہے. وہ کہے میری زبان سخت ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں تو میں بڑا ہوں، وہ تو تیرے شر سے بچ رہے ہیں میرے بھائی، کہ تو توہین نہ کر دے، تو تیرے شر سے بچ رہے ہیں. آپ اتنے بڑے آدمی تھے لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے کسی جگہ بھی، بلکہ حضور کی بارگاہ میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی. اتنی بڑی بات بھی کم ہی کسی نے کی ہوگی. اب میں آپ کو سمجھاؤں کیسے؟ یہ مشکل شعر ہیں، یہ نعت خواں بھی کم ہی پڑھتے ہیں. میں خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. کہتے یا رسول اللہ میں کوئی نیا نہیں، میں آپ کا خاندانی غلام ہوں. خانہ زاد پرانا غلام نہیں ہوتا، جدی پشتی جس کا باپ بھی وہاں ملازم تھا، دادا بھی پڑھتا. کہتے میں وہ والا غلام ہوں حضور، خانہ زاد کہنہ. اور کہتے ہیں حضور ہمارے نام نہیں لکھے، ہماری تو صورتیں آپ کے رجسٹروں میں درج ہیں کہ یہ ہمارے نوکر ہیں. میں خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. یا رسول اللہ میری ماں، میری دادیاں نانیاں وہ آپ کے گھر کی پرانی کنیزیں ہیں، اور میرے باپ دادا وہ سارے آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور نئے نہیں خانہ زاد کہنہ ہوں، خاندانی غلام ہوں صورت لکھی ہوئی. آپ تو ہماری شکلوں سے واقف. اعلیٰ حضرت بریلوی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے. ہندو، سکھ، آریہ، کچھ بدھ مت، عیسائی، اس کے بعد نیچری، چکڑالوی، رافضی، تفضیلی، خارجی، اتنے ساری گروہ بندیاں تھیں. لیکن اس کے باوجود آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، ان سارے لوگوں کے بھی ستھرا عقیدہ. کہیں وہ پریشان نہیں تھے کہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے تو میں کدھر جاؤں تو پتہ نہیں کون. نا 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 نا، وہ جہاں تھے پورے پکے تھے اور مضبوط تھے. ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں، اللہ جانے کیوں گھبراتے ہیں، کس بات کی پریشانی ہوتی. ایک تو نظریاتی پختگی تھی، اور اس پر یہ کہ وہ رہتے ایک چھوٹے سے شہر میں تھے بظاہر، اور ایک چھوٹے سے محلے میں، محلہ سوداگران بریلی شریف. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے آپ کا وہ گھر بھی دیکھا جہاں آپ رہتے تھے، اور وہ گلی بھی دیکھی جہاں سے آپ گزرتے تھے. لیکن وہاں بیٹھتے تھے، سوچ جو تھی نا وہ عالمی تھی. اس وقت مسلمانوں سے کہتے تھے اپنا بینک بناؤ. اس وقت وہ کہتے تھے کہ بڑی بڑی تنخواہوں پر بڑے بڑے لوگ تیار کرو جو تقابل ادیان پڑھیں، غیروں سے گفتگو کریں، دین کی چیزوں کو واضح. اس وقت فرماتے تھے 150 سال پہلے، 125 سال پہلے، کہ ہر علاقے میں بڑی بڑی لائبریریاں بناؤ، نوجوانوں کو پڑھنے لکھنے پہ لگاؤ. اس وقت وہ بڑی باتیں کرتے تھے. اس وقت وہ کہتے تھے کہ اپنے غریبوں کا خود خیال رکھو، محلہ وائز توجہ دو غریبوں پر. ہم نے نہیں نہ دی، ہمارا اپنا مزاج ہے. یہ ابھی الیکشن آئیں گے تو دیکھنا پیسے کیسے نکلتے ہیں لوگوں کی جیبوں سے. ایک تو ہوگا نا جو الیکشن پہ کھڑا ہے، اور جو پیچھے انویسٹر ہوں گے ناراض ہو گیا ہو جو کوئی گل نہیں، میں تو چلا جائے. پیچھے انویسٹر بھی ہوتے ہیں، ان سے ویسے کو ماڑا بندہ کہہ دینا بچی کی شادی ہے تو کہتے ہیں 80,000 میں کر لے شادی ساری. اس سے پوچھو ہوتی ہے. اور اگر دفتر بنانا ہو کسی ایم این اے ایم پی اے کا تو ان کے پاس گلی بھی ہے، شام کو جلیبیاں نکالنے کے پیسے بھی ہیں، دفتر بھی ہیں، لڑائی بھی ہے. اور یہ کام بھی نہیں کرنے دیتے بعض اس طرح کے لوگ. میں نے کہا تھا آپ نے ناراض ہو جانا ہے، تسی لگ پہ ہو صلاح کرن ایک دوجے نال، ہو جاؤ. کوئی ایسی ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سنو کیا کہہ رہا ہوں، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. بعد میں کہتے ہیں تینوں میں جتایا ہے تو میرے آکھے تھانے کچہری بھی نہیں جاندہ. اپنے لیے جتایا سی کہ قوم لی؟ اپنے لیے ووٹ دیے تھے. تیری جائز ناجائز پہ تیرے ساتھ چلے. جب تیرا یہ ذہن ہے تو جس کو تو نے جتوایا اس کا کیا ذہن ہوگا؟ تجھے پتہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا حضور بندے مخلص نہیں ملتے. فرمایا تو جتنوں کے ساتھ مخلص ہے اتنے ہی تیرے ساتھ بھی مخلص ہے. تو جب نیچے سے نظام گڑبڑ ہے تو اوپر تک کیسے صحیح ہوگا؟ اپنی کچھ خدا کا خوف. ابھی تک ووٹ دے رہے ہو نالیوں پہ، گلیوں پہ، سڑک پکی. یہ تو تمہارا بنیادی حق ہے. یہ تو سارے گاؤں والے مل کے بھی اپنا روڈ پکا کرا سکتے ہیں. ان سے بات کرو قانون کی. آج میرے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں.
کہتے ہیں ضب دعا کرنا، حالات بڑے، لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ حکومت اگر ہمارا خیال نہیں کرتی تو ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں؟ بتاؤ، جس چودھری صاحب کے، سیٹھ صاحب کے، نواب صاحب کے دروازے کے سامنے ہوم ڈیلیوری والا پیزا لیے کھڑا ہے 10,000 کا، اس کا بیچارے ملازم کہہ رہا ہے اس کا کہ چودھری صاحب میرا بل زیادہ آ گیا 10,000 روپیہ دو، تو چودھری کو مشورہ دے رہا ہے، سیٹھ، نواب، ملر اس کو مشورہ دے رہا ہے، کہتا ہے خرچے کٹا، تیرے تے کٹے کوئی نہیں، ہر روز شام کو 10,000 والا، تیرے پیچھے بچے رو رہے ہیں کہ صبح گھی کوئی نہیں، پراٹھے کیسے پکیں گے؟ ہم نے ظلم کیا ایک دوسرے پر۔ جو تھوڑا امیر ہو جاتا ہے وہ تو گاؤں میں رہتا ہی نہیں، اس کی تو پرانے دوستوں سے سلام دعا ہی نہیں رہتی، وہ تو چلا جاتا ہے، اس کے تو نئے نئے یار بن جاتے ہیں۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ کاش کاش ہم صرف اپنی گلی کا خیال رکھتے، ہمیں MNA MPA کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، صرف اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے، ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ روتے ہیں غریب لوگ، پریشان ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں۔ جس نے 2-3 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اسے رات نیند کوئی نہیں آتی۔ تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اب جتنی سیاسی جماعتیں الا ماشاءاللہ میدان میں ہیں، ان سے امید بھی کوئی نہیں۔ اب لوگ کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے ہم نے چہرے آزما کے دیکھ لیے، کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ خود ہی ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، خود توجہ کرنی، اس پر غور کریں۔ میں امیر لوگوں سے گزارش کروں گا تھوڑے تھوڑے اپنے خرچے کم کرو، تھوڑا نا ٹیلی فون سوچ کے کر لو، اس کا تھوڑا بیلنس بچا لو۔ کچھ تھوڑا سا نا گھر میں کھانا ٹھیک پکا ہے تو فاسٹ فوڈ سے جان چھڑاؤ، کوئی نہیں فرق پڑنے لگا۔ وہ کسی کے گھر میں دیکھو اگر آٹا ختم ہے تو مشکل ہے، اور سب سے زیادہ مشکل سفید پوش کے لیے ہے، جو ہاتھ پہلے پھیلانے کا دیا اس نے تو پھیلا لینا۔ اگر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سردیاں آتی تھی تو گھروں میں پتہ کراتے تھے، فرماتے تھے رضائیاں سلوا کے ان کے گھروں میں بھیجنی ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا میں نے کچھ غریب ٹھٹھرتے دیکھے ہیں، پیسے دے دیں گے تو وہ کسی اور خرچے پہ لگا لیں گے اور رات پھر اسی طرح بیمار ہوں گے۔ رضائیاں بنوا کے اس گھر میں رضائی کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو نا، اس چیز کا خیال کرو جس چیز کی حاجت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے دوستوں نے بڑی محنت کی، اتنے سارے لوگ گرمی کے موسم میں اور دوپہر کے ٹائم میں جمع ہوئے، ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہ پردیسی بھائیوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جہاں جہاں جو بھی ہیں سب کی خیر فرما۔ جن دوستوں نے اس بزم کو سجایا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو قرب و جوار سے یا دور دراز سے آئے قدم قدم برکتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ سب مل کے دعا کریں، اے اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، فضل والے فیصلے فرما۔